محترم ناظرین السلام علیکم۔ بہنیں بیٹیاں ہنستی بستی میکے آتی ہی اچھی لگتی ہیں، تبھی میکے والے بھی اس کی خوب آؤ بھگت کرتے ہیں، خدمت کرتے ہیں۔ جانتے ہیں کہ بہن مہمان بن کر آئی ہے، چند گھنٹوں بعد واپس اپنے گھر چلی جائے گی، مگر خدا نخواستہ اگر کوئی بہن بیٹی اجڑ کر میکے کی دہلیز پر پہنچے اور اس کے ماں باپ بھی زندہ نہ ہوں، بھائی اور بھابھی کے رحم و کرم پر رہ جائے تو اس کی زندگی مزید تکالیف اور ذہنی اذیتوں سے بھر جاتی ہے۔ کچھ ایسا ہی میرے ساتھ بھی ہوا، یا شاید ہر اس عورت کے ساتھ جو 2-3 بچوں کی ماں بننے کے بعد یا تو شوہر سے طلاق لے کر میکے آ گئی یا پھر مقدر کا لکھا سمجھ کر بیوگی کا تاج سجائے میکے چلی آئی۔ میری شادی میری ماں باپ کی مرضی سے ہوئی تھی۔ انہوں نے میرے لیے اجمل کو پسند کیا، میں نے بھی دل و جان سے اجمل کو اپنا شوہر مان لیا اور اس کی فرمان بردار بیوی بن کر زندگی گزارنے لگی۔ اجمل بھی بہت اچھا تھا، وہ مزدوری کیا کرتا تھا مگر میری ہر خواہش کو پورا کرتا تھا۔ میں بھی اس کی آمدنی کے مطابق ہی خواہشات کیا کرتی تھی، کبھی بھی اپنے شوہر کو مشکل وقت میں اکیلا نہ چھوڑا۔ 1 سال بعد خدا نے ہمیں ایک بیٹی سے نوازا تو اجمل بہت خوش ہوا۔ پہلی دفعہ بیٹی کو اٹھایا تو رونے لگا، کہنے لگا خدا نے مجھے بیٹی دی ہے تو میں بڑے نازوں سے اسے پال پوس کر بڑا کروں گا۔ بس خدا سے یہی دعا ہے کہ خدا اس کے نصیب اچھے کرے، اسے کبھی بھی کوئی تکلیف نہ ہو۔ میں بھی اجمل کی بات سن کر زاروں قطار رونے لگی اور اپنی بچی کو ڈھیریں دعائیں دینے لگی۔ ہمارے حالات جتنے بھی خراب تھے مگر اس کے باوجود میں اپنے شوہر کے ساتھ پرسکون زندگی گزار رہی تھی۔ میرے والد کا انتقال ہو چکا تھا، میری ماں ہی تھی یا پھر میرا اکلوتا بھائی جو کہ شادی شدہ تھا اور اپنے گھر کا تھا۔ جب تک ابو زندہ تھے میں ہفتے میں 1 بار میکے کا چکر ضرور لگایا کرتی تھی، امی کے ساتھ بیٹھ کر ڈھیروں باتیں کرنی۔ امی بھی میری بیٹی کو دیکھ کر خوش ہو جایا کرتی تھی، مگر جب بھائی کی شادی ہوئی تو میری بھابھی نے بھائی کو ہمارے خلاف کرنا شروع کر دیا۔ بھائی بھی مجھے اپنے گھر میں دیکھ کر ماتھے پر گھوری لے آیا کرتا تھا، مجھے اپنے گھر میں دیکھتا تو رسماً سلام دعا دینے کے بعد وہاں سے چلا جایا کرتا تھا اور مجھ سے بولنے کی بھی زحمت نہیں کرتا تھا۔ ایک دفعہ جب بھائی کے ہاں گئی تو میری امی نماز پڑھ رہی تھیں، میری بھابھی گھر میں ہی موجود تھیں۔ مجھے دیکھ کر فوراً اس نے منہ پھیر لیا اور کمرے میں چلی گئی۔ مجھے یہ بات بڑی میرے دل کو چبھ گئی۔ تھوڑی دیر بعد بھائی گھر آیا تو میری آنکھوں سے آنسو نکل آئے۔ آخر کو میں بھائی کی لاڈلی بہن تھی اور اکلوتی تھی۔ بھائی نے مجھے روتے دیکھا تو کہنے لگا کیا بات ہے، کیوں زاروں قطار رو رہی ہو؟ کیا اجمل نے تمہیں کچھ کہا ہے یا کچھ پریشانی ہے؟ میں نے فوراً اپنے آنسو صاف کیے اور بولی کچھ نہیں بھائی، میں آج تمہارے گھر آئی اور تمہاری بیوی نے مجھے دیکھ کر منہ پھیر لیا، مجھ سے بولنے کی بھی زحمت نہ کی۔ میں تو یوں ہی وقت گزارنے کے لیے تمہارے ہاں چلی آتی ہوں، اگر تمہاری بیوی کو نہیں پسند تو میں یہاں نہیں آتی۔ بھائی نے جب یہ سنا تو خاموشی سے کمرے میں جا کر جب بیوی سے یہ بات کہی تو بھابھی نے وویلا مچا دیا، وہ جھگڑنے لگی، لڑنے لگی اور بات یہاں تک پہنچا دی کہ اس گھر میں یا تو تمہاری بہن رہے گی یا پھر میں، جب بھی آتی ہے تو عجیب ہی فساد پھیلا کر جاتی ہے، جب شادی شدہ ہے تو اپنے گھر کیوں نہیں رہتی، روز اپنی بیٹی کو لے کر یہاں چلی آتی ہے مفت کی روٹیاں ٹولنے۔ بھابھی کی بات سنی تو میرا وجود پتھر کا ہو گیا۔ میری ماں بھابھی کو ڈانٹنے لگی اور یوں بھائی بھابھی اور ماں تینوں آپس میں لڑنے لگے۔ میرا دم گھٹنے لگا، میں ان سب کو قصوروار خود کو سمجھنے لگی اور کہ میں یہاں آئی ہوں اور میری وجہ سے ان کے گھر میں لڑائی برپا ہو گئی۔ میں نے یہاں آئی اور میری وجہ سے ان کے گھر میں لڑائی ہوئی اور میں نے ہاتھ جوڑ کر سب کو چپ کروایا اور کہا کہ کوئی بات نہیں، میں معذرت خواہ ہوں، میں شرمندہ ہوں، آپ لوگ آپس میں لڑنا جھگڑنا بند کر دیں، آج کے بعد میں بلا ضرورت اس گھر میں قدم نہیں رکھوں گی۔ امی نے بھی جب میری بات سنی تو زاروں قطار رونے لگی، کہنے لگی کہ تمہارے ابو کا گھر ہے، تم ضرور آیا کرو، بیٹیوں کو تو مان ہی ہوتا ہے بیکا۔ مگر میں کچھ نہ بولی اور اپنی بچی کو لیے واپس گھر آ گئی۔ اس کے بعد میں دوبارہ کبھی بھی بھائی کے ہاں نہ گئی۔ ہاں البتہ ماں مجھ سے ملنے ضرور آ جایا کرتی تھی۔ میں نے گھر آ کر اجمل کو سب بتا دیا تو اجمل مجھے سمجھانے لگا کہ تمہارا بھائی اب شادی شدہ ہے، اس کی اپنی زندگی ہے، آج کے بعد تم وہاں نہیں جاؤ گی، بلکہ تم نے اگر ماں سے ملنا ہو
تو میں خود جا کر تمہاری ماں کو یہاں لے آیا کروں گا۔ میں بھی خاموش ہو گئی، البتہ اندر ہی اندر یہ بات چبھ رہی تھی کہ شادی کے بعد میرا بھائی بدل چکا ہے۔ خیر وقت کے ساتھ ساتھ یہ بات بھی سینے میں کسی کیل کی طرح پیوست ہو کر رہ گئی اور میں زندگی میں اپنی بچی کے ساتھ آگے بڑھنے لگی۔ میری بچی گلناز اس وقت 5 سال کی تھی جب خدا نے مجھے دوسری بیٹی سے نوازا۔ میں انہی میں مگن ہو گئی۔ بڑی بیٹی جب 10 سال کی ہوئی تو ایک روز اجمل کا فون آیا۔ میں نے فون کان کے ساتھ لگایا تو غیر شناسی آواز گونجی۔ کہنے لگے، اجمل صاحب کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے، آپ جلد از جلد فلاں ہسپتال میں پہنچ جائیں۔ میں نے یہ سنا تو پیروں کے نیچے سے زمین نکل گئی۔ میں نے دونوں بچیوں کو ساتھ لیا اور رکشے میں بیٹھ کر ہسپتال جانے لگی۔ دراصل اجمل پہلے مزدوری کیا کرتا تھا اور ابھی کچھ عرصہ پہلے ہی حکومت سے قرضہ لے کر اس نے ایک رکشہ لیا تھا۔ آمدنی بھی بڑھ چکی تھی، مگر اس کا ایکسیڈنٹ، میرا دل تو ہول ہو گیا۔ اجمل کا ایکسیڈنٹ بہت برے طریقے سے ہوا تھا، اس کی پسلیاں ٹوٹ چکی تھیں۔ میں جب ہسپتال پہنچی تو وہ اکھڑ کر سانس لے رہا تھا۔ جب بھی سانس لیتا تو منہ سے خون فوارے کی مانند باہر گر رہا تھا۔ میں نے یہ منظر دیکھا تو چیخ کر رونے لگی۔ بچیاں تو میرے پیچھے چھپ چکی تھیں۔ بھلا باپ کی یہ حالت کون برداشت کر سکتا تھا؟ میں روتے ہوئے آنکھوں پر ہاتھ رکھے اجمل کے بیڈ کے پاس آ کر بیٹھ گئی تھی۔ کیا حشر ہو چکا تھا میرے اجمل کا! ڈاکٹروں نے تو صاف جواب دے دیا تھا، اس کو بچانا بہت مشکل ہے۔ اجمل میری جانب دیکھتا ہوا دھیرے دھیرے سانس لیتا کہنے لگا، ہنا میں جانتا ہوں میں کچھ لمحوں بعد اس دنیا میں نہیں رہوں گا۔ میں بس اتنا ہی کہوں گا کہ ہمت مت ہارنا، میری بچیوں کا خاص خیال رکھنا، اور ہو سکے تو مجھے معاف کر دینا۔ میں تجھے اس دنیا میں اکیلا چھوڑ کر نہیں جانا چاہتا تھا۔ مگر فقط اتنا ہی بول سکا اجمل، اور اس کی زبان اس کا ساتھ چھوڑ چکی تھی۔ میں نے سر اٹھا کر جب اجمل کو دیکھا تو وہ بالکل ساکت ہو چکا تھا، اس کی روح پرواز کر چکی تھی۔ میں نہیں جانتی اس کے بعد کیا ہوا۔ میری بچیاں کتنی بلند آواز میں چیخ چیخ کر زاروں قطار روئیں، باپ کے وجود کو ہلانے لگیں، مگر میں وہیں ہوش کھو بیٹھی اور فرش پر گر گئی۔ جب ہوش آیا تو ہسپتال میں موجود میرا شوہر ایک ایمبولینس میں ڈال دیا گیا تھا، جبکہ میری بچیاں کبھی میری جانب دوڑ کر آتیں تو کبھی ایمبولینس کی جانب اپنے باپ کا وجود دیکھتیں۔ میرا شوہر مر چکا تھا اور اس وقت ہسپتال میں کوئی عزیز بھی موجود نہ تھا، صرف ڈاکٹر اور نرسز تھیں جو مجھے حوصلہ دے رہی تھیں۔ میں نے بڑی مشکل سے خود کو سنبھالا اور بچیوں سمیت شوہر کی لاش لیے گھر پہنچی تو اہل محلہ کو خبر ہو چکی تھی کہ یقیناً اس گھر میں کوئی موت واقعہ ہو گئی ہے، مگر ہمت ہی نہ ہو رہی تھی کہ کال کر کے ماں کو بتاؤں، بھائی کو بتاؤں کہ آج اجمل فوت ہو گئے ہیں۔ میرا شوہر مر چکا تھا اور میری معصوم بچیاں باپ کی میت کے پاس بیٹھیں دھاڑے مار مار کر رو رہی تھیں۔ ابو کو اٹھنے کا کہہ رہی تھیں، مگر وہ کیا جانے کہ ابو اب تو ہمیشہ کے لیے جا چکے تھے۔ بڑی بیٹی چھوٹی بیٹی کو سینے سے لگائے بیٹھی تھی، جبکہ میں پتھر کی مورت بنی بیٹھی اپنے شوہر کو دیکھ رہی تھی۔ نہ جانے کتنی تکلیف برداشت کر کے اس دنیا سے چلا گیا تھا۔ ماں کو دیکھا تو مزید ہمت نہ کر سکی اور ماں کے سینے لگ کر زاروں قطار رونے لگی۔ مجھے روتا دیکھ کر میری بچیاں مزید رونے لگ گئیں۔ بھائی اور بھابھی بھی آئے تھے۔ کچھ ہی دیر بعد میرے شوہر کو گھر سے لے گئے اور منو مٹی تلے اسے دفن کر دیا۔ مجھ پر میرے بھائی نے سفید چادر اڑا دی اور یہ میری بیوگی کی نشانی تھی۔ کیسا وقت تھا جب میں سرخ آنچل سر پر اوڑھے اجمل کی دلہن بن کر آئی تھی اور آج اسی گھر میں سفید چادر اوڑھے اس کی بیوہ کہلائی جا رہی تھی۔ میری دونوں بچیاں یتیم ہو چکی تھیں۔ مجھے یہ سب کچھ ایک خواب سا لگ رہا تھا۔ یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ آج اجمل فوت ہو چکا ہے۔ میرے بھائی اور بھابھی تو واپس اپنے گھر چلے گئے، مگر میری ماں میرے پاس ہی رہیں، کیونکہ اجمل نے رکشہ حکومت سے قرضہ لے کر لیا تھا، اس لیے وہ قرضہ تو ہر حال میں واپس کرنا تھا۔ ہمارے پاس تو اتنے پیسے ہی نہ تھے جو قرضے کی ادائیگی کرتے۔ میرے پاس بھی جو زیور تھا وہ بیچ کر میں نے ایک ہی دفعہ قرض ادا کر دیا۔ جس گھر میں ہم رہتے تھے وہ گھر کرائے کا تھا۔ جب میری عدت ختم ہوئی تو ایک روز مکان مالک ہمارے ہاں آیا۔ اجمل کی تعزیت کرنے کے بعد کہنے لگا، دیکھو بہن، جانتا ہوں
تم لوگوں پر مشکل وقت آ چکا ہے، مگر 5 ماہ ہو چکے ہیں تم لوگوں نے کرایہ ادا نہیں کیا۔ میں بھی غریب آدمی ہوں، مزدوریاں کر کے اپنا گزارا کرتا ہوں اور کچھ آمدنی اس گھر کے کرائے سے آ جاتی ہے۔ ہو سکے تو مجھے اس گھر کا کرایہ بھی ادا کر دو تاکہ میرے بھی حالات کچھ بہتر ہو سکیں۔ اس شخص کی بات سنی تو مجھے اور بھی پریشانی لاحق ہو گئی۔ 5 ماہ کا کرایہ تو بہت زیادہ بنتا تھا، بھلا میں کیسے ادا کر سکتی؟ میری ماں نے جب یہ سنا تو کہنے لگی، تم پریشان مت ہو بیٹا، میں تمہارے بھائی سے بات کرتی ہوں، خود پھر کرایہ ادا کر کے تمہیں اپنے ساتھ گھر لے جاؤں گی۔ میں خاموش ہو گئی کہ یہ کیسا وقت آن پہنچا تھا۔ میری ماں گئی تو مجھے امید تھی کہ بھائی پیسے دے دیں گے، مگر جب ماں واپس آئی تو تھوڑی پریشان سی لگ رہی تھی۔ میں نے انہیں دیکھ کر کہا، کیا ہوا ماں، بھائی نے پیسے دے دیے؟ ماں کہنے لگی، ہاں میں لے آئی ہوں اور رقم تمہارے بھائی نے پیسے دے دیے ہیں۔ ان کے پاس نوٹوں کی گتھی موجود تھی۔ کچھ دیر بعد مالک مکان آیا تو میری ماں نے اسے وہ پیسے دے دیے۔ جب وہ پلٹی تو میرا دھیان بے ساختہ ان کے کانوں میں موجود بالیوں پر چلا گیا، جو ان کے کانوں میں بالیاں موجود ہی نہ تھیں۔ یہ بالیاں ان کی خاندانی بالیاں تھیں جو کہ میری دادی نے انہیں دی تھی۔ میں نے امی سے ان بالیوں کے بارے میں پوچھا تو وہ نظریں چرا گئے، جس کا صاف صاف مطلب یہی تھا کہ انہوں نے وہ بالیاں بیچ کر کرایہ ادا کیا ہے۔ میں رونے لگی، جانتی تھی کہ بھائی مجھے اتنے پیسے نہیں دیں گے۔ گزشتہ کرایہ تو مکان مالک نے گھر خالی کرنے کا کہا تو مجبوراً میں نے اپنا سارا سامان پیک کیا اور اپنی ماں کے ساتھ اپنے میکے کی دہلیز پر چلی آئی، جو کہ اب میکا نہیں رہا تھا بلکہ میرے بھائی کا گھر ہو چکا تھا۔ میں اپنا اور اپنے بچیوں کا ہاتھ تھامے گھر میں داخل ہوئی تو میرے بھائی اور بھابھی مجھے دیکھ کر چونک گئے، پریشان ہو گئے، حیران ہو گئے۔ میرے مائی کے بھی 2 بچے تھے جو انتہائی شرارتی اور بد لحاظ تھے۔ مجھے سامان کے ساتھ دیکھ کر بھابھی فوراً بول اٹھی کہ کیا آج کے بعد ہنا یہیں رہے گی؟ میری ماں نے فوراً کہا، بھلا اس کا ہمارے علاوہ ہے ہی کون؟ آج کے بعد یہ ہمارے ہاں ہی رہے گی۔ بھابھی تو فوراً بڑبڑاتے ہوئے اپنے کمرے میں چلی گئی۔ بھائی بھی منہ سجا کر اپنے کمرے میں جا چکا تھا۔ میری بچیاں بڑی معصوم تھیں اور ابھی تو باپ کی موت کا صدمہ تھا، ویسے ہی وہ کافی چپ سی تھیں۔ میں نے اپنے ماں کے کمرے میں میرا تمام تر سامان رکھا اور ہم اسی ایک کمرے تک محدود ہو کر رہنے لگے۔ میں نے بچیوں کو بھی سمجھا رکھا تھا کہ اپنے ممانی اور ماموں کو تنگ نہ کرنا اور نہ ہی اپنے کزن کے ساتھ کوئی شرارت کرنا۔ میری بچیاں بھی سمجھدار تھیں، ساری بات سمجھ گئیں، خاموشی سے بیٹھی رہتیں۔ کچھ روز یوں ہی گزر گئے۔ میں بھائی اور بھابھی کا دل جیتنے کے لیے گھر کے سارے کام کرنے لگی۔ جو کام بھی بھابھی کرنے لگتی میں خود کرتی، کیونکہ میں ان کا کوئی احسان نہیں لینا چاہتی تھی، بلکہ اس کے بدلے وہ مجھے 3 وقت کا کھانا دے دیتے تھے۔ یہی ہمارے لیے بہت تھا۔ ایک روز میں بھابھی کے کمرے کی صفائی کر کے نکلی تو کچھ دیر بعد بھابھی نے شور مچا دیا کہ ڈریسنگ ٹیبل پر میرے سونے کی انگوٹھی پڑی تھی، وہ کدھر ہے؟ میں نے جب یہ سنا تو چہرہ سرخ ہو گیا۔ میں کہنے لگی کہ بھابھی، میں نے تو آپ کی کوئی انگوٹھی وہاں پڑی نہیں دیکھی تھی۔ بھابھی خون خوار نظروں سے دیکھنے لگی۔ میں نے خود واش روم جانے سے پہلے اتار کر رکھی تھی، کہیں تم نے چوری تو نہیں کر لی؟ بھابھی کی بات سنی تو میرا وجود کانپ گیا۔ میں نے اپنے کانوں کو ہاتھ لگایا اور بولی کہ میں بھلا ایسے کیوں کروں گی؟ آپ کی چیز ہے، میں نے چوری کر کے کیا کرنی ہے؟ مگر تبھی بھابھی کا بڑا بیٹا باہر نکلا اور انتہائی بدتمیزی سے کہنے لگا، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا کہ گلناز آپ کے کمرے سے کوئی چیز اٹھا کر چھپاتے ہوئے جا رہی تھی۔ بھابھی فوراً آگ بگولا ہو کر میری بچی کے پاس آئی، جو اس وقت بیگ کھولے اسکول کی پڑھائی کر رہی تھی۔ اس نے جو ہی اس کا بیگ ٹٹولا تو اس میں سے اس کی سونے کی انگوٹھی نکلی۔ یہ دیکھ کر تو میرا چہرہ زرد پڑ گیا۔ میری بچیاں حیرت سے گونگی بنی بیٹھی تھیں۔ اسی لمحے بھائی بھی گھر آ گیا۔ میری بھابھی انگوٹھی دیکھا دیکھی کر بھائی کو کہنے لگی، دیکھ لو سرفراز تمہاری بہن اور بھانجیوں کے کام۔ میری بچی سہم کر زاروں قطار روتے ہوئے کہنے لگی، میں نے کوئی چوری نہیں کی اور نہ ہی مجھے پتہ ہے کہ انگوٹھی یہاں کیسے آئی۔ کچھ دیر پہلے یاسر میرے پاس آیا تھا، اس نے میرا بیگ کتاب لینے کے لیے بہانے ٹٹولا ہو، اس نے ہی میرے بیگ میں یہ رکھی ہے۔ یاسر یہ سن کر بکھلا گیا۔
میں تو حیران و پریشان ہو رہی تھی کہ اتنا چھوٹا بچہ بھی اتنی بڑی سازش کیسے کر سکتا ہے۔ میں اپنی بچیوں کی عادت سے خوب واقف تھی، وہ کبھی بھی ایسی حرکت نہیں کر سکتی تھیں۔ میری اس وقت مجبوری تھی، کچھ بھی نہ بولی۔ جب میری ماں میری بچی کو کمرے میں لے گئی اور پوچھنے لگی تو اس نے چوری کی ہے، تو فوراً کہنے لگی میں بھلا چوری کر کے کیا کروں گی، میں نے ایسا ویسا کچھ بھی نہیں کیا۔ مجھے اپنی بچی کی بات پر پورا بھروسہ تھا، مگر میں وہ بات درگزر کر گئی اور اپنے بچوں کو فقط اپنے کمرے تک محدود کر دیا۔ وہ کمرے سے باہر بھی نہ نکلا کرتی تھیں۔ چند روز گزرنے تو میری بھابھی نے شور مچا دیا کہ میرے سونے کا ہار نہیں مل رہا جو میں نے فنکشن پر پہننے کے لیے نکال کر رکھا تھا۔ جویلری باکس اب بالکل خالی پڑا ہوا ہے۔ یہ سنا تو میرے ہوش اڑ گئے۔ میں نے پہلے ہی کہہ دیا اس میں میری بچی کا کوئی قصور نہیں ہو سکتا تھا، بھابھی نے ہی کہیں اٹھا کر رکھ دیا ہوگا۔ مگر ایک بار پھر وہ میرے کمرے میں آ کر میرے کمرے کی تلاشی لینے لگی۔ آج یاسر ایک بار پھر بولا میں نے گلناز کو آپ کے کمرے کے باہر دیکھا تھا۔ آج اسکول میں وہ اتنی چیز خرید کر کھا رہی تھی کہ جب کہ گھر میں تو اسے صرف 10 روپے ہی ملا کرتے تھے۔ میری بچی فوراً بات پلٹ گئی اور بولی میں تو وہی پیسے لے کر جاتی ہوں جو ماموں مجھے روزانہ کے دیتے ہیں، بلکہ یاسر کی جیب میں آج میں نے ہزار کے نوٹ دیکھے جو وہ اپنے دوستوں کے ساتھ بیٹھ کر انہیں دکھا رہا تھا، اور پھر یہ لوگ ایک دکان سے سگریٹ لے کر پی رہے تھے اور انہوں نے بہت ساری چیزیں خریدی ہوئی تھی جو بڑے لوگ پیتے ہیں۔ یہ بات سنی تو میرے پیروں کے نیچے سے زمین نکل گئی۔ میری بھابھی ہڑبڑا کر اپنے بچے کو دیکھنے لگیں جو معصوم شکل بنائے کھڑا تھا۔ میرا بھائی غصے سے آگے بڑھا اور میری بچی کو مارنے لگا، کہنے لگا تیری ہمت کیسے ہوئی، جرت کیسے ہوئی، چھٹانگ بھر کی لڑکی جو میرے بچے پر الزام لگائے۔ تیرے آتے ہی اس گھر میں نحوست پھیل چکی ہے، اپنے باپ کے ساتھ مر کیوں نہ گئی تم؟ بھائی کی باتیں سنی تو میرا وجود لرز گیا۔ میں بھائی کو روکنے لگی، تبھی ماں آگے بڑھی اور بھائی کو بچی سے دور کرنے لگی اور بولی کہ کیوں مار رہے ہو بچی کو، جب یہ کہہ رہی ہے اس نے ایسا ویسا کچھ نہیں کیا۔ تم اپنی اولاد پر دھیان دو، ہر جگہ ہر وقت گھر سے باہر آوارہ گردی کرتے رہتے ہیں۔ بھائی نے یہ سنا تو غصے سے ماں کو بھی تھپڑ مار دیا اور بولا کہ آپ بھی اپنی بیٹی کو دیکھ کر اس کی ٹرائل لینے لگی ہیں۔ کون ماں اپنے پوتے پوتیوں پر نوازیوں کو ترجیح دیتی ہے؟ یہ تو شکل سے ہی چورنیاں لگتی ہیں، باپ بھی چوریاں ڈکیٹیاں کر کے ان کو پالتا رہا ہوگا، تبھی تو اب یہ ہمارے ہاں آ کر میری بیوی کے زیور کو چرا کر بیچ رہی ہے۔ میری ماں نے بیٹے سے تھپڑ کھا کر تو جیسے پتھر کی مورت بن گئی۔ مرحوم شوہر کے بارے میں مزید برداشت نہ کر سکی تو چلا اٹھی، بھائی کے پاس گئی اور اسے باتیں سنانے لگی کہ تمہاری ہمت کیسے ہوئی میرے شوہر کے بارے میں ایسا کہنے کی، وہ تو اب مر چکا ہے، اب تم اسے بخش دو، شرم نہیں آتی تمہیں؟ بچوں کی لڑائی میں ماں کو تھپڑ مار دیا ہے۔ جب مجھے اپنی بچی کی تربیت پر پورا یقین ہے تو تمہیں اپنے بچے پر نظر رکھنی چاہیے۔ جب ماں کہہ رہی ہے تمہیں اس کی چھان بین کرنی چاہیے تھی، تب فوراً بھابھی بولی، میرے منہ پر تھپڑ مار کر کہنے لگی ہمارے ٹکڑوں پر پلتے ہو اور ہمیں ہی باتیں سناتی ہو، دفع ہو جاؤ ہمارے گھر سے۔ میں بھی غصہ ہو گئی اور بولی نہیں رہتی، آپ کے گھر مہربانی آپ کی جو اتنا احسان کر دیا مجھ پر۔ بھائی کہنے لگا ماں کو بھی ساتھ ہی لے کر دفع ہونا، مزید بوجھ نہیں اٹھا سکتا میں۔ خبردار جو سب نے دوبارہ یہاں پر قدم رکھا تو وہ چلا گیا۔ اب میں کیا کرتی، مزید برداشت کرنا میرے بس سے باہر ہو چکا تھا۔ مجبوراً میں نے اپنا سامان پیک کیا۔ جب ماں کو ہلایا تو بستر پر بیٹھی تھیں، فوراً پیچھے کو گر گئی۔ میں بوکھلا کر ماں کو ہلانے لگی، اٹھانے لگی، مگر وہ تو بالکل ٹھنڈی ہو چکی تھی۔ میں نے ڈاکٹر کے پاس لے آئی، بھائی بھی ساتھ ہی تھا، مگر میری امی ہارٹ اٹیک سے مر چکی تھیں۔ بھابھی کہنے لگیں تمہاری وجہ سے یہ سب کچھ ہوا ہے۔ مجبوراً 3 روز تک چونکہ خاندان والوں نے آنا تھا، اس لیے میں بھائی کے ہاں ہی رکی رہی۔ جیسے ہی مہمان آنا بند ہوئے اور ماں کا صوم گزرا تو بھائی نے مجھے گھر سے نکال دیا۔ اسی محلے میں ایک پرانا کھنڈر نما گھر موجود تھا، اس کا کوئی والی وارث نہ تھا۔ میں اپنوں بچوں کو لیے سامان اٹھائے اس گھر میں رہنے لگی۔ جب کہ اس گھر کا مالک آیا پھر دیکھی جائے گی، وہ گھر کسی بھوت بنگلے سے کم نہ تھا۔ میں ڈرتے ڈرتے ہوئے وہاں رہنے لگی
اور سسکنے لگیں۔ کھانے پینے کی کوئی چیز موجود نہ تھی۔ بچی کہنے لگی کہ میں ماموں کے ہاں جا کر کچھ مانگ کر لاتی ہوں، شاید ان کا دل نرم پڑ جائے اور وہ ہمیں کھانے کو دے دیں۔ میں نے اپنی بچی کو بھیج دیا اور کہنے لگی اللہ کرے کہ بھائی اس کی بھوک پیاس دیکھ کر کچھ کھانے کو دے دیں۔ میں ابھی یہی سوچ ہی رہی تھی کہ میری بیٹی بھاگتی ہوئی واپس آئی۔ وہ ہانپ رہی تھی، کانپ رہی تھی، کہنے لگی امی امی ماموں کے ہاں جلدی چلو۔ میں نے اس سے پوچھا تو کہنے لگی بس جلدی چلو، ماموں تمہیں بلا رہے ہیں۔ میرا تو کلیجہ منہ کو آ گیا تھا۔ میں بھاگتے ہوئے بھائی کے گھر پہنچی۔ جو منظر دکھائی دیا دیکھ کر لرز گئی۔ بھائی میرے قدموں میں گر گیا اور مجھ سے معافی مانگنے لگا، کہنے لگا مجھے معاف کر دو، میری وجہ سے سب کچھ ہوا ہے۔ میں تمہاری بات پر یقین کر لیتا تو آج یہ سب نہ ہوتا۔ در حقیقت اسے تمام راز پتہ چل گئے تھے۔ وہ زیور کا گم ہونا اور پھر الزام لگانا سب کچھ بھابھی اور اس کے بیٹے نے مل کر کیا تھا۔ در حقیقت میرے بھائی کا بڑا بیٹا یاسر نشائی بن چکا تھا۔ چھوٹی عمر میں غلط سنگت کی وجہ سے وہ سگریٹ اور نشہ کرنے لگا۔ اس نے بھی وہی بہانے سے اپنی ماں کا زیور بیچا تھا، جبکہ بھابھی سب جانتے ہوئے بھی خاموش تھی۔ آج کسی طرح بھائی نے ان کی باتیں سن لی۔ اس نے اپنی بیوی اور بچے کو بہت زیادہ مارا تھا۔ اسے احساس ہوا تھا کہ اس کی وجہ سے کتنی بڑی مصیبت آن پڑی ہے۔ مگر میری بھابھی کے بڑے بیٹے نے جب گھر باپ سے ڈانٹ کھائی تو وہ گھر سے باہر نکل گیا۔ نشے کی لت اس قدر لگ چکی تھی کہ وہ سڑکوں پر لوٹ مار کرنے لگا اور لوگوں کے پرس چرا کر پیسے لے کر نشہ کرنے لگا۔ اسی نتیجے میں پولیس اسے پکڑ کر لے گئی۔ اسے اپنی اولاد کی تربیت پر اب پچھتاوا ہوا تھا۔ وہ مجھ سے معافی مانگنے لگا۔ میں روتے ہوئے کہنے لگی کہ اپنی ماں سے معافی مانگو جس پر تم نے ہاتھ اٹھایا تھا۔ آج اسی کی سزا ہے کہ تمہاری اولاد نے تمہیں اس نوبت تک پہنچا دیا ہے۔ بھائی مجھے واپس گھر لے آیا اور کسی طرح بچے کو بھی جیل سے نکلوا لیا، اس کا علاج کروایا۔ مگر خیر میں نے بھی کپڑے سلائی کر کے اپنا اور اپنی بچیوں کا کچھ خرچہ اٹھا لیا تھا، اور یوں ہم سبھی ہنسی خوشی زندگی گزارنے لگے تھے۔ خواہش صرف اتنی ہے کہ کچھ الفاظ لکھوں جس سے کوئی گمراہی کے راستے پہ جاتے جاتے رک جائے، اور نہ بھی رکے تو سوچ میں ضرور پڑ جائے۔ محترم ناظرین، امید کرتے ہیں کہ ہماری آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اس ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اپنے دوستوں کے ساتھ، اور مجھے آپ اگلی ویڈیو تک اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔